مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زندگی کا یہ سفر کتنا مختصر ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک سال آتا ہے، دوسرا سال چلا جاتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، ان پر جنازہ پڑھا جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بوڑھے بلکہ جوان بھی اپنی اصلی زندگی کی طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی پر اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہماری زندگی، ہمارا اپنے عمل کے ساتھ تعلق، کام کے ساتھ تعلق، دنیاوی مسائل کے ساتھ ہمارا تعلق، مستقبل کا پلان کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنی ذہن، اپنی صلاحیت، اپنی توانائیوں کو زندگی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس پر ذرا ہم جب غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ زندگی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ یہی ایک زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایسے ہم دنیاوی زندگی میں منہمک ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ ایک سال آ رہا ہے، دوسرا سال جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، آج 25 تاریخ ہے، 4 یا 5 دن میں یہ سال ختم ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اب ایک سال ہمارا گزرا، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار کا، رات اور دن کو اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں، اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک دن آ رہا ہے، ایک دن جا رہا ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کو بھی جانا ہے۔ بچے آتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی جانا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہے۔ تو سال جب چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں کہ سال بھر میں ہم نے کیا اچھے کام کیے، سال بھر میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج افسوس ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے ہیں، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ کیا کمیاں ہماری زندگیوں کے اندر آ رہی ہیں، نہ انفرادی اعتبار سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، نہ اجتماعی اعتبار سے، قومی اعتبار سے کہ قوم کے اندر کیا کمزوریاں آ رہی ہیں۔ نہ اپنی ترقی کی فکر کرتے ہیں، نہ قومی ترقی کی فکر کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے ہم زیرو ہیں، جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسی غفلت ہم پر سوار ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے کام سے مطلب، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملتیں ڈوب رہی ہیں، قومیں ڈوب رہی ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مستقبل برباد ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ دشمن منہ کھولے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اپنے کام سے ہمیں مطلب، ہمارا کاروبار، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا آفس، ہماری کمپنی اور ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کی تعلیم، ان کا مستقبل، اسی کی فکر میں ہم ہیں۔ آگے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ یہ غفلت، یہ لاپرواہی بڑے بھیانک مستقبل کی آواز دے رہی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے
ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے جو اپنا جائزہ لیتی ہے، جو دوسروں کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب خود لیتی ہے، جو دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے اپنی فکر خود کرتی ہے، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جو قومیں اپنا جائزہ نہیں لیتی ہے، اپنی کمزوریوں کی تلافی کی فکر نہیں کرتی ہے، اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتی ہے، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر آگے بڑھنے کی فکر نہیں کرتی ہے، اصلاح کی فکر نہیں کرتی ہے، پھر ان قوموں سے ترقی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، پھر ان قوموں کو ڈوبنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ انسانیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ تو ہمیں آج کا یہ سال کا اختتام ہے، ہمیں کم از کم اپنے غفلت سے بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے گھر بار کا جائزہ لے، پورے معاشرے کا جائزہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ دوسری چیز دیکھیے، آج 25 تاریخ ہے، اسلامی اعتبار سے ہجری سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال 4-5 دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ایک ہجری سال ختم ہو رہا ہے جس کا تعلق ہجرت سے جڑا ہوا ہے۔ ہجرت اسلام کا سب سے بڑا انقلابی عمل ہے، اسلام کی ترقی اور اسلام کے پورے عالم میں پھیلنے کا ذریعہ ہجرت کا عمل ہے، اس پر ہماری تاریخ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ سال ہجری اعتبار سے ختم ہو رہا ہے، لیکن کتنوں کو معلوم ہے کہ آج ہجری اعتبار سے آخری مہینے کی 25ویں تاریخ ہے اور چند دنوں کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا۔ آپ خود اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، کتنوں کو معلوم ہے؟ کتنے ہمارے بچے ہیں، کتنے ہم میں سے کون ہیں جو اسلامی اور قمری تاریخ لکھتے ہیں؟ پوچھا جائے بچوں کو، انگریزی تاریخ بتائیں گے، لیکن اسلامی تاریخ کیا ہے؟ 70% سے میں بہت احتیاط سے کر رہا ہوں، 70 سے زائد فیصد کے لوگ ان کو معلوم نہیں کہ اسلامی تاریخ کون سا ہے۔ تاریخ تو چھوڑیے، کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہیں اسلامی مہینے یاد ہے ترتیب سے؟ نہیں یاد ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ غفلت کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے تعلق نہیں رہا۔ یہی چیزیں ہمیں اپنے مذہب پر باقی رکھنے والی ہے۔ ہمارا اپنے کلچر سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اپنے مذہب سے بھی تعلق ٹوٹ جائے گا۔ آہستہ آہستہ ہمیں اپنی تاریخ سے، اپنے کلچر سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ مذہب سے ہمیں دور کرنے میں پھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اتنی لاپرواہی، اپنے مسائل سے، دینی اسلامی مسائل سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ آج گزشتہ ہفتے بھی بتایا پرسنل لا پر حملہ ہو رہا، کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہے؟ کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ اگر دشمن اس میں کامیاب ہو جائے تو شریعت پر ڈاکہ پڑ جائے گا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا؟ لیکن کتنوں کو فکر ہے؟ اگر کسی کا کاروبار گھاٹے میں ہوتا ہے فکر ہوتی ہے، پورے خاندان والے کو فکر ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے پورے خاندان والے کو فکر ہوتی ہے، لیکن شریعت پر حملہ ہو رہا ہے کسی کو فکر نہیں ہے۔ اسلام غربت میں چلا جا رہا ہے، کسی کو فکر نہیں۔ کون فکر کریں گے اس کی؟ ہمیں دشمنوں سے شکوہ ہے، دشمن ایسا کرتے ہیں، دشمن، ارے ان کا تو کام یہ ہے، ہم کیا اپنی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اصلاح کی ہم کیا فکر کرتے ہیں؟ اپنے بچاؤ کی ہم کیا تدبیریں کرتے ہیں؟ اسلام کی ترقی کی راہ میں ہماری کیا قربانیاں ہیں؟ شریعت کو عام کرنے کے لیے ہم کتنی فکریں کرتے ہیں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے، ہمیں دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو کوسنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ آج کا پیغام ہے، یہ سال کے اختتام کا پیغام ہے جو ہمیں سنبھلنے کی دعوت دے رہا ہے، جو ہمیں بیدار ہونے کی دعوت دے رہا ہے، اپنے جائزہ لینے کی دعوت دے رہا ہے، اپنے دین کے ساتھ اثر نو اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اپنی تاریخ، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کے ساتھ دوبارہ ہمیں مضبوطی سے کے ساتھ جڑنے کی دعوت دے رہا ہے، اپنی فکر اور نئی نسل کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے تدبیریں کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کا موقع دے، آپ کو بھی دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔